کبھی نہ پوچھے سوال کیا ہے، الہی مانگے یہ بھر دے جھولی، کبھی نہ پوچھے سوال کیا ہے، تو سنا کہ قرآن حسین کا سر یہ لوگ کے نیزہ پہ کہہ رہا تھا، ہماری گردن ہے خیریت سے، تمہارے خنجر کا حال کیا ہے، گردن ہے خیریت سے، سنا کہ قرآن حسین کا سر یہ لوگ کے نیزہ پہ کہہ رہا تھا، ہماری گردن ہے خیریت سے، تمہارے خنجر کا حال کیا طوبیٰ بھی نہ چھو پائے گا معیار محمد، طوبیٰ بھی نہ چھو پائے گا معیار محمد، اور پیشانی جنت میں ہے آثار محمد، تو ایک آئینے میں 14 بنا ڈالی صورتیں، کیا شان بیاں ہو تیری فنکار محمد، ایک آئینے میں 14 بنا ڈالی صورتیں، کیا شان بیاں ہو تیری فنکار محمد، تو کربل کو شریعت سے جدا کرنا مفتی، شبیر کا انکار تھا انکار محمد، کربل کو شریعت سے جدا کرنا مفتی، شبیر کا انکار تھا انکار محمد، تو گھر فاطمہ زہرا کا جلایا تھا جنہوں نے، پہچان لے دنیا وہ ہے غدار محمد، گھر فاطمہ زہرا کا جلایا تھا جنہوں نے، پہچان لے دنیا وہ ہے غدار محمد، تو من کنت کا مفہوم یہ دیتا ہے گواہی، تھے بس علی اصل میں مختار محمد، تھے بس علی اصل میں مختار محمد، تھے بس علی اصل میں مختار محمد، شعر سماعت فرمائیں کہ یہ ذوالجناح کم نہیں براق سے ہرگز، شبیر کا رہوار تھا رہوار محمد، یہ ذوالجناح کم نہیں براق سے ہرگز، شبیر کا رہوار تھا رہوار محمد، شبیر کا رہوار تھا رہوار محمد، شبیر کا رہوار تھا، اور کملی بھی شفا دیتی ہے، سن رکھا ہے جب سے، دل کرتا ہے ہو جاؤں میں بیمار محمد، دل کرتا ہے ہو جاؤں میں بیمار محمد، شبیر کا انکار تھا انکار کمال فکر کی
دنیا میں انتہا ہے نہیں، کمال فکر کی دنیا میں انتہا ہے نہیں، اور ہر ایک راہ حوادث میں حوصلہ ہے علی، جہاں پہ بجھتی نظر آئے زندگی تیری، اسی خیال میں امید کا دیا ہے علی، جہاں پہ بجھتی نظر آئے زندگی تیری، اسی خیال میں امید کا دیا ہے علی، اور جو لے کے جائے گی جنت تلک کڑی ہم کو، زمین سے عرش کا وہ ایسا سلسلہ ہے علی، زمین سے عرش کا وہ ایسا سلسلہ ہے علی، اور تمہارے شیخ تو خود راستہ بھٹکتے ہیں، تمہارے شیخ تو خود راستہ بھٹکتے ہیں، مگر فضا کے سفر میں بھی رہنما ہے علی، مگر فضا کے سفر میں بھی رہنما ہے علی، تو فرار کرتے رہے مٹیوں کے شیر سبھی، فرار کرتے رہے مٹیوں کے شیر سبھی، بچانے دین کو مشغول مارکا ہے، بچانے دین کو مشغول مارکا ہے علی، کہ وہ جتنے صورت اسلام بھی نکھرتی ہے، وہ جتنے صورت اسلام بھی نکھرتی ہے، جمال حسن کا وہ ایسا آئینہ ہے علی، جمال حسن کا وہ ایسا آئینہ ہے علی، اور شیخ سماتا کہ فضائے روح سے بولی تمام جنگوں میں، فضائے روح سے بولی تمام جنگوں میں، مثال ہے نہیں جس کی وہ لاپتہ ہے علی، مثال ہے نہیں جس کی وہ لاپتہ ہے علی، تو یوں ہی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، یوں ہی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، تمام مرادیں مشیت سے آشنا ہے، تمام مرادیں مشیت سے آشنا ہے، یوں ہی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، تمام مرادیں مشیت سے آشنا ہے، تمام مرادیں مشیت سے آشنا ہے علی، تمام مرادیں مشیت سے آشنا ہے علی، تو مجھے پتا ہے خدا بھی ضرور بخشے گا، مجھے پتا ہے خدا بھی ضرور بخشے گا، دعا میں ہاتھ ہے اور لب پہ واسطہ ہے، دعا میں ہاتھ ہے اور لب پہ واسطہ ہے، بہت دعا گزارش کاری جناب مولانا سرفراز صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئے اور اپنے بیان سے مہمین کو ممبر فرمائیں، استقبال ہمارے
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العارفون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أسلف ما في الوجود. سر الله في كل موجود مقتدي دائرة الوجود. لله الحمد والمقام المحمود. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم فقرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات التماس ہے کہ ایک بار سورہ رحم اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محبوب وسیم محمد عاقی اپنے حسین محمد عاقی صاحب کو ارشاد فرماتے ہیں. صلوات محمد تمام تعریف اس پروردگار کی کہ جس نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد کسی انسان کو قابل ذکر بنایا، قابل گفتگو بنایا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نہ کوئی اوقات ہے نہ انسان کی کوئی حیثیت ہے. جب پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا تو ایک نجس قطرے سے اس دنیا میں بھیجا اور جب آیا تو تب بھی غسل کا محتاج اور جب جا رہا ہے تو تب بھی غسل کا محتاج. اللہ نے انسان کی حقیقت کو بتانے کے لیے اتنا کر دیا
کہ جب تم جاؤ گے تو جانے کے بعد اگر کوئی تمہیں چھو لے گا تو اس کو بھی غسل مسمیت کرنا پڑے گا. یہ انسان کی حقیقت ہے. تو لہٰذا اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ موت کا تذکرہ کرنا ہے, موت کی بات کرنا ہے. لہٰذا اپنے جوانوں سے, اپنے ہمسن سے, اپنے چھوٹے بھائیوں سے, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بہت سارے پیغامات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. کہتے ہیں کہ پروردگار اعظم نے قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, اس آیت کو 3 جگہ پر رکھا پروردگار نے. ایک سورہ عنکبوت ہے, وہاں پر یہ ذکر آیا کلو نفس ذائقۃ الموت. ایک سورہ آل عمران ہے, وہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے. اور ایک سورہ انبیاء ہے. یہ 3 جگہ پر سورہ اس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں, اس سے پہلے آیا تھا تب مجلس پڑھی تھی, آج آیا ہوں تو مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر وہ پچھلی مجلس یہاں پر میں پڑھ دوں اور دہرا دوں تو آپ کہیں گے کیا بات ہے مولانا, آپ پچھلی مجلس یہ پڑھ چکے ہیں, دوبارہ یہ مجلس پڑھ رہے ہیں. اور اگر موقع مل گیا دوبارہ پھر آ جاؤں, پھر وہی مجلس پڑھ دوں. تو آدمی کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرتا ہے مولانا کے پاس اور کوئی مجلس نہیں, سوائے ایک ہی مجلس ہے, وہی یاد کرے ہوئے, وہی سنا دیتے ہیں, وہی لوگوں کو سن دیتے ہیں. لہٰذا مولانا بدل دیجیے, ہم اس کو بار بار نہیں سننا چاہتے. تو انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ ایک آیت کو ایک مجلس کو وہ بار بار نہیں سننا چاہتا. تو جب انسان نہیں سننا چاہتا تو وہ پروردگار کے بار بار قرآن کریم میں کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس ذائقۃ الموت. معاملہ کیا ہے؟ کبھی رسول بیان کر رہے ہیں, نہ پبلک نے کہا رسول کے سامنے, نہ رسول نے کہا پروردگار یہ بار بار موت کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ عجب نہ ہو آواز میں ہم موت کو اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ موت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کا تکبر ختم ہو جائے اسے موت کہا جاتا ہے. جہاں پر انسان کا تکبر ختم ہو جائے وہاں پر اسے موت کہتے ہیں. ہر جگہ انسان لڑنے کے لیے تیار ہے, مرنے کے لیے تیار ہے, بھیڑنے کے لیے تیار ہے, ہر کوشش کرتا ہے کہ ہر مرحلے میں وہ کامیاب ہو جائے. لیکن جب بات موت کی آتی ہے تو انسان وہاں پر نہیں بچ سکتا. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں نے کوشش نہیں کی کہ موت سے بچا جائے, لیکن اللہ نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ انسان اپنی اوقات کو سمجھ لے. تم دنیا میں تو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن موت سے بچ نہیں سکتے. ایک سوال پڑے محمد, اگر انسان موت سے نہیں بچ سکتا, انسان موت سے فرار نہیں کر سکتا. یہ موت ایسی چیز ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے, ہر جگہ چاہے سونے کی دیوار بنا دیجیے, چاہے نہ چاندی کا دیوار بنا دیجیے, یا کتنے تہے میں آپ چلے جائیے, موت سے نہیں بچا جا سکتا. اور جب موت سے نہیں بچا جا سکتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. دنیا میں آئے ہیں یا صرف ہم کھائیں پیئیں, لوگوں کا مذاق اڑائیں, لوگوں کی غیبت کریں, لوگوں کو برا کہیں, لوگوں کا مسخرہ بنائیں, یا یہی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں؟ یہی ہمارا کام ہے؟ نہیں, بلکہ پروردگار نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے کچھ قانون بنا کر بھیجا ہے. کہا یہ کہ اگر نیکی کرو گے تو وہاں پر ہم جزا دیں گے, لیکن اگر برائی کرو گے تو برزخ میں بھی اس کا سامنا, محشر میں بھی اس کا سامنا, قیامت میں بھی اس کا سامنا. لیکن اللہ نے بندوں کو کتنی نیکیوں سے نوازا, وہ سوچ نہیں سکتا کہ پروردگار نے کتنی نیکی بندوں کو عطا کی ہے. موت کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہے کہ کتنی چیزیں بندوں کو عطا کی ہے. آپ سوچتے چلے جائیے, ہر ایک چیز پروردگار نے ایسی ایسی عطا کی ہے کہ انسان اس کا احساس کر نہیں سکتا, گن نہیں سکتا. صرف اپنے وجود کو دیکھ لے انسان تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا. صرف سانس اٹھ جاتی ہے تو انسان مرنے لگتا ہے, صرف سانس اٹھ جائے. پروردگار کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے کہ جب زندگی میں اس نے اتنا عطا کیا ہے تو مرنے کے بعد اس نے ہمارے لیے نیکی رکھی ہے. یہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو آدمی ایک دوسرے کو شکریہ کہہ دیتا ہے, آدمی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مر گیا انسان اور مرنے کے بعد اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. اب تو وہ شکریہ کہہ نہیں سکتا, اب تو وہ کوئی کر نہیں سکتا.
اگر کوئی انسان اس کے ساتھ نہ کرے کچھ بھی تو یہ کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں پروردگار کی رحم دلی دیکھیے، پروردگار کا لطف دیکھیے کہ انسان کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی انسان وجود میں آتا ہے تو گھر میں رہتا ہے تو ماں کو محبت، گھر میں رہتا ہے تو باپ کو محبت، بھائی کو محبت، بہن کو محبت، پڑوسی کو محبت، محلے والوں کو محبت، سب سے ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت ہوتے ہوتے جب یہی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد اب محبت یہ نہیں کہتی کہ اس کو گھر میں رکھو۔ محبت کیا کہتی ہے؟ محبت یہ کہتی ہے دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو قبر کے حوالے کیا جائے۔ اگر دنیا میں اس کو رکھ دیا جائے مرنے کے بعد تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا کر دیا، جسم بدبو کر رہا ہے، محلہ پریشان، پڑوسی پریشان، گھر میں جو سگا بھائی ہے وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ تو حق انصاف سے بتائیے یہ جو دفن کر رہے ہیں یہ عبادت ہے یا مجبوری ہے؟ یہ جو ہم اس کو دفن کریں گے یہ عبادت ہے یا مجبوری ہے؟ اگر مجبوری، کیونکہ مجبوری ہے، نہیں دفن کریں گے تو بدبو آئے گی، نہیں دفن کریں گے تو محلہ پریشان ہوگا، نہیں دفن کریں گے تو لوگ ہم سے اعتراض کریں گے، تو اس کو دفن کرنا ہماری مجبوری تھی۔ لیکن وہ کریم پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے ہماری مجبوری کو بھی عبادت بنا دیا، اس نے ہماری مجبوری کو بھی عبادت بنا دیا۔ کیا کہ آپ نہلاؤ گے تو اتنا ثواب دیں گے، اب کفناؤ گے تو اتنا ثواب دیں گے، اب اس کو دفن کرو گے تو اتنا ثواب دیں گے۔ اگر کوئی اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لے گا تو اس کے تمام گناہ کو ہم معاف کر دیں گے۔ یعنی جو مجبوری ہماری تھی پروردگار نے اس کو بھی ہماری عبادت بنا دیا۔ یہ ہے ہمارا کریم پروردگار۔ لیکن آج سماج کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، سماج کیا کر رہا ہے؟ آج ہر عیب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، غیبت، چغلخوری، برائی، کینہ، حسد، نفرت، سود، اس کا مال کھانا، اس کا مال کھانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خرابی ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک مثال کے طور پر کوئی بچہ اس دنیا میں آیا تو بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا رول ماڈل پہلے سے سیٹ ہوتا ہے کہ کیا بننا ہے اس کو، اور جب تک گھر میں رہتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، اس سے پوچھو کیا بنو گے بیٹا تو وہ کہے گا ہم اپنے بابا کی طرح بنیں گے، کوئی کہتا ہم اپنے چاچا کی طرح بنیں گے، کوئی کہتا ہم اپنے ماموں کی طرح بنیں گے، کوئی کہتا ہم اپنے دادا کی طرح بنیں گے۔ صرف کہہ دینا کافی ہے یا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے؟ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے نقش قدم پر چل کر وہاں پر پہنچنا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو فاطمی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حسنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو علوی کہتا ہے، تو کیا یہ زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر وہاں پر پہنچنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہ آپ نے کہہ دیا رول ماڈل ہمارے جناب سیدہ ہیں، رول ماڈل ہمارے مولا حسن ہیں، رول ماڈل ہمارے امام حسین ہیں، رول ماڈل ہمارے مولا کائنات ہیں یا رسول خدا ہیں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا حق کی دعوت دو، انہوں نے بتایا سچائی کے راستے پر چلو، انہوں نے بتایا نیکی کرو، انہوں نے بتایا صلہ رحمی کرو، انہوں نے بتایا کہ والدین کا احترام کرو، انہوں نے بتایا والدین کا احترام کرو۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ کوئی بزرگ نہیں کہتا کہ والدین کا احترام کرو۔ جب والدین کا اگر کوئی بچہ احترام کرتا ہے تو پروردگار اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ آج ہر ماں باپ پریشان ہے کہ ہمارا بچہ ہماری نہیں سنتا، ہر ماں باپ پریشان ہے، کہیں نہ کہیں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب دنیا کا ماحول کسی کے اوپر غالب آتا ہے تو اتنا اثر ہو جاتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے 2 مہینہ 10 دن مجلسیں کرتے ہیں، ایام بعد میں مجلسیں کرتے ہیں، اس کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر کمی ہے،
کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، تو ہمیں اس عیب کو دور کرنا پڑے گا۔ کیا صرف سیرت معصوم سننا نہیں ہے، بلکہ سیرت معصوم پر عمل کرنا ہے۔ والدین کا احترام کیا ہے؟ بچہ پریشان ہے، کبھی مولانا کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کوئی تعویذ دکھا رہا ہے، ہمارا بچہ سنتا نہیں ہے، ہمارا بچہ کوئی ہماری بات نہیں مانتا۔ اور آنے والے زمانے میں، ابھی تو تھوڑی کم ہے یہ ماحول، آنے والے زمانے میں یہ جو ترقی یافتہ دور جس کو ہم کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہ ترقی انسان کی نہیں ہوئی ہے، یہ ترقی ٹیکنالوجی کی ہوئی ہے۔ انسانیت تو ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں، آج سے 25 سال پہلے چلے جائیے، 25 سال پہلے وہ جو لوگ تھے ان کے لیے بھی ترقی تھی، لیکن ان ترقی میں محبت تھی، ان ترقی میں پیار تھا، ان ترقی میں الفت تھی، ان ترقی میں لوگ چھپر کے نیچے رہتے تھے لیکن محبت سے رہتے تھے۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ بھی لیتا تھا تو وہ ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس جاتا تھا یا اس کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ یہ محبت تھی۔ اس زمانے کی کتنی مشکلات تھی، ترقی یافتہ دور ہے یہ۔ آپ دیکھیں کتنی ترقی کا زمانہ آ گیا، ترقی یافتہ دور ہے۔ ایسی ترقی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہے، بہن بھائی سے جدا ہے، ماں بیٹے سے جدا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہے، اس سے ترقی کرے۔ پہلے زمانے میں آ گیا، پہلے زمانے میں گھر میں پانی نہیں آتا تھا، لوگ کنویں پہ جاتے تھے، گھر میں پانی نہیں آتا تھا، لوگ دریا میں جاتے تھے، گھر میں مشکلات بہت زیادہ تھی، کئی مہمان، آج تو مہمان آ جاتا ہے تو لوگ انسان منہ بنا کے، اگر بیوی کا مہمان آ گیا بیوی کے گھر سے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے سراغوں پر، لیکن اگر شوہر کا آ گیا تو آپ سنبھالیے، ہم چل رہے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، آپ دیکھیے۔ آگے زمانہ ہے، رسول اسلام نے کیا فرمایا مہمان کے لیے؟ رسول فرماتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق خود لے کے جاتا ہے اور تمہاری گھر کی نحوست کو لے کر واپس جاتا ہے، لے کر آتا ہے، لے کر جاتا ہے۔ ایک عورت کی بڑا پریشان ہو گئی، یہ بڑا پریشان، کیا اس کا شوہر، میری ماں بہنیں سن رہی، دیکھے برکت کیا ہے مہمانوں کی۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنا منہ بناتے ہیں، اور جب انسان مہمانوں کے لیے اپنا منہ بناتا ہے تو پروردگار بھی کہتا ہے جب تم ہمارے بندگان خدا کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ہم تمہارا خیال کیسے رکھیں گے؟ پہلے ہمارے بندگان خدا کا تو خیال رکھو، پہلے ہمارے بندوں کے تو ہو جاؤ تو ہم تمہارے ہوں گے۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں ایک عورت ہے، بڑا پریشان ہے، بے پناہ پریشان ہے۔ کیوں؟ شوہر کی عادت یہ ہے، چلو تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، یہ بیچاری گھر میں۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بیوی کے اوپر بالکل ظلم کرتے چلے جاؤ، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، نہیں، جتنا ہو اپنے میں کریں۔ لیکن اس کی عادت رسول اللہ سے اس نے سنا ہے، لیکن رسول نے فرمایا ہے کہ اگر گھر میں مہمان آتے ہیں تو مہمان کی وجہ سے گھر میں رزق آتا ہے۔ آج لوگ کتنا پریشان ہیں، کتنا گھبرا رہے ہیں۔ پریشانی صرف مال کی نہیں ہوتی ہے، اگر کسی کے گھر میں بیماری ہے تو یہ بھی پریشانی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی پریشانی ہے، کسی کا کام نہیں بن رہا ہے تو یہ بھی پریشانی ہے۔ ایک پریشانی نہیں ہے، بہت ساری۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو ہم پریشان ہیں، اس سے پریشانی نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری پریشانی پوری سمٹی ہوئی ہے تو وہ گھر لے آتا ہے۔ عورت پریشان ہو کے ایک دن غصے میں آ گئی، ایسا ہے تم روز روز نا مہمان لے آتے ہو، ہم اب کھانا بنا کے نہیں کھلائیں گے، تمہارے مہمان ہیں تم لے کے آتے ہو، تم خود بناؤ کھلاؤ۔ یہ بیچارہ رسول اللہ کے پاس گیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں مہمان کو کھلاؤ اور مہمان کو کھلانے سے گھر میں برکت آتی ہے، میں آپ کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں لیکن گھر میں یہ حال ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا کرو، اپنی بیوی سے جا کر کہو میں تمہارے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا قبول کریں گی؟ اب یہ آیا آنے کے بعد اس نے رسول اللہ کی بات کہی کہ اپنی بیوی سے کہ رسول اللہ مہمان بننا چاہتے ہیں، کیا تم قبول کرو گے؟ جیسے ہی یہ سنا ویسے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اس سے کیا بات ہے؟ رسول اللہ کا نبی ہمارے گھر میں آئے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ رسول اللہ کے پاس گیا، رسول اللہ سے بتایا ہاں بیوی راضی ہے۔ کہا دیکھو جب ہم تمہارے گھر میں آئے اس ٹائم پر آئیں گے، اپنی بیوی سے کہنا کہ ہمیں دیکھیں، کہ جب ہم آئیں اور ہم جب جائیں تب بھی ہمیں دیکھیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب
جب رسول اللہ گھر آئے اور جب آنے کا وقت ہوا، یہ اپنے دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی، تو کیا دیکھا؟ رزق رسول اللہ کے ساتھ، برکت رسول اللہ کے ساتھ، حمایت رسول اللہ کے ساتھ، صلہ رحمی رسول اللہ کے ساتھ. اور جب رسول اللہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئی اور اس کے بعد جب جانے لگے تو گھر کی پریشانی رسول اللہ کے ساتھ گئی، گھر کی نحوست رسول اللہ کے ساتھ گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانے والا نحوست اور یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے مہمان کا احترام یہ ہے، جب گھر میں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب گھر سے جاتا ہے تو تمہارے گھر کی نحوست، تمہارے گھر کی اذیتیں، تمہارے گھر کی پریشانی لے کر جاتا ہے. ترقی یافتہ دور ہے. آج مہمان آتا ہے منہ بنا لیتے ہیں. اور دوسری چیز ترقی یافتہ دور یہ ہے کہ پہلے کتنے بھی آ جاتے تھے ماتھے پر شکر نہیں پڑتی تھی. آج ذرا سے آ جائیں ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے. اور آگے آئیے، آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں آدمی اتنی محبت رکھتا تھا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم شادی میں نہیں شرکت کریں گے، ہم فلاں جگہ پہ نہیں جائیں گے. آج کیا ہے؟ آج یہ ہے آنا ہو تو آئیں، نہ آنا ہو تو نہ آئیں، ہمارا کام تو چل جائے گا. اس سے ترقی کا ہی نہیں. انسانیت تو ختم ہو گئی. انسانیت نے تو دم توڑ دیا. آج ماں باپ کا احترام بالکل ختم ہو گیا. پہلے بچے اپنے باپ کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، احترام نہیں. جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں اپنے باپ کے سامنے جلدی نہیں آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ باپ کا ایک احترام تھا. آج ترقی یافتہ دور ہے. باپ کے کندھے پر ہاتھ ڈال کے آج بچہ چلتا ہے، باپ سے نظریں ملا کے آج چلتا ہے، باپ کو آج کل گالی دے کر بات کرتا ہے. اور آج کا زمانہ تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے اور کھٹپٹ گھر میں ہونے لگی تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے ابا ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے. اور اس کے بعد کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں کہ تمہاری منزل یہ ہے، ہماری منزل یہ ہے. نہیں کرتا آج کی زمانے میں. لیکن عزیزان محترم SIR جب سے آیا سب کی آنکھیں کھل گئی. اگر تمہیں اپنا وجود ثابت کرنا ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کا وجود ثابت کرو. اپنا وجود ثابت کرنا ہے تو ماں باپ کا وجود ثابت کرو. اب تک جو اپنے ماں باپ سے دور بھاگ رہے تھے وہی اپنے ماں باپ کے قدموں پہ نظر آ رہے ہیں. آپ اپنا پروف دے دیجئے تاکہ ہمارا پروف ہو جائے. پتہ چلا جب تک دنیا میں اپنے ماں باپ اس کا پروف نہیں دیں گے تو آخرت میں اس کو کیسے پروف دے پائے گا؟ کسی کے ماں باپ اگر ناراض ہو اور وہ یہ سوچے رسول اس سے راضی ہو جائے، رسول راضی نہیں ہو سکتے. ایک آدمی مر رہا تھا، بالکل مرنے کا عالم یہ ہے کہ جان نکل رہی ہے، نکل نہیں پا رہی. ایک بھاگتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ میری بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے، کیا کریں؟ جان نہیں نکل رہی، روح نہیں نکل رہی. تو رسول اللہ نے بتایا کہ اس کو اس جگہ پہ لٹاؤ جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے، اس جگہ پہ لٹاؤ جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے. اب اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو کہاں لٹایا جائے؟ بات تو یہ ہے اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اس کو کہاں لٹایا جائے؟ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے سے بھی انسان کی روح آسانی سے نکلتی، اس جگہ پہ لٹاؤ. اب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو کہاں لٹائے؟ اب یہ رسول اللہ بہرحال اس کی جگہ پر آئے، وہاں پر دیکھا کہ یہ اس کی روح نکلنا چاہتی ہے، نہیں نکل رہی. ایک مرتبہ بلایا گیا، اس کی ماں باپ زندہ ہے. کہا باپ تو مر گیا دنیا سے، ماں ہے. کہا ماں کہاں ہے؟ کہا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی. کہا کیوں؟ کہ یہ جو بیٹا تھا بڑا نالائق بیٹا تھا، اس نے اپنی ماں کے چہرے پر تماچا مارا تھا. اس نے اپنی ماں کے چہرے پر تماچا مارا تھا، لہذا ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی. ٹھیک ہے چل ماں کو بلاؤ. ماں آئی، آنے کے بعد دیکھ رہی کہ بیٹا آخری وقت میں ہے. ماں کیسی بھی ہوتی ہے لیکن اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے. ماں آئی، آنے کے بعد اب دیکھ رہی ہے بیٹے کا دم نہیں نکل رہا ہے. رسول اللہ نے کہا اس کو معاف کر دو. یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے تماچا مارا تھا. یا رسول کیسے ممکن ہے کہ اس نے مجھے تماچا مارا اور میں اس کو معاف کر دوں؟ کہا معاف نہیں کر سکتی تو ایک کام کرو، لکڑیوں کا انتظام کرو. لکڑیوں کا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے اس کو آگ میں جلانا ہے. ماں ناراض تھی، بیٹے کو معاف نہیں کر رہی تھی،
لیکن جیسے ہی یہ سنا کہ لکڑیوں میں اس کو جلانا ہے، کہا یا رسول اللہ ہم اپنے سامنے اپنی اولاد کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ رسول فرماتے تم دنیا میں اپنی اولاد کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں آخرت میں اس کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے نہ معاف کیا تو آخرت میں ایسے ہی چلتا رہے گا۔ وہاں کا درجہ یہ ہے، وہاں کا درجہ یہ ہے۔ آج ہم اپنے والدین کا احترام ہی نہیں کرتے ہیں، آج ہم اپنے والدین کی سنتے ہی نہیں ہیں، جبکہ پروردگار نے والدین کی اطاعت میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ آج کوئی پریشان ہوتا ہے تو فلاں مولوی کے پاس گیا، فلاں تعویذ کرنے کے پاس گیا۔ معصومین فرماتے ہیں اگر کوئی مشکل میں آ جائے تو اس کو چاہیے اپنے والدین کے پاس جائے اور والدین سے کہے کہ تم میرے حق میں دعا کر دو تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ والدین اگر دعا کرتی ہیں اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، اور یہی نہیں بلکہ اگر والدین دعا کرتے تو اس میں برکت بھی ہو جاتی ہے، والدین اگر دعا کرتے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں عزیزان محترم ہم بالکل اس جگہ جون میں اس دنیا میں اتنے الجھ کے رہ گئے ہیں کہ ہم نے سارے احترام چھوڑ دیے ہیں، ہم نے ہر چیز چھوڑ دیا۔ پروردگار نے اسی میں موت کو رکھا ہے تاکہ دنیا جانے، دنیا پہچانے موت کیا ہے۔ موت تکبر کو ختم کرتی ہے، موت انسان کو انسان بناتی ہے، موت انسان کے کردار کو سجاتی ہے۔ اگر انسان موت بھول گیا تو سب چیز، اور یہی کہا گیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے، ہماری اپنی بات نہیں، دوسرا آپ دیکھیں کہ قرآن میں ایک آیت اور ہے جس کا نام ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم جب بھی یہ کوئی مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہی آیت پڑھتے ہیں۔ اچھا اس آیت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، پروردگار نے کیا کہا؟ پروردگار نے اس میں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس میں مرنے والے کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ بھائی کسی نے مرنے کی خبر دی تو اس کو یہ کہنا چاہیے اللہ اس کے درجات بڑھا دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل دے دے، اللہ اس کو قوت اور طاقت دے دے اس کے گھر والوں کو۔ لیکن نہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی یہاں سے آئے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پتہ چلا مرنے والا خود نہیں مرتا، تمہاری اوقات بتا کے جاتا ہے آج ہم جا رہے ہیں کل تمہیں بھی جانا ہے، آج ہماری باری ہے۔ اور یہ کہا گیا روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جنازہ آپ کے کاندھوں پر ہو تو آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے یہ جنازہ اس کا نہیں ہے، جنازہ میرا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس تو جب جنازہ آتا ہے ہم اس کی باتیں اس کی باتیں، قبرستان پہنچے تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے، یہاں پر پائپ لگنا چاہیے، یہاں پر لائٹ لگنا چاہیے، یہاں پر ایسا ہونا چاہیے، اسی میں سارا وقت ضائع کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ یہ سورہ فاتحہ آپ نے دیکھا ہے جمعہ یہاں پر ہوتا ہے، اور جمعے کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ جمعے سے نکلتے ہیں تو فقیر کیسے ایک دوسرے کی طرف آتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اگر ہوتا ہے تو وہ پکڑے پکڑے دور تک چلا جاتا ہے، کچھ ہمیں دے دیجئے، کچھ ہمیں دے دیجئے، کچھ ہمیں دے دیجئے۔ اور اگر اس کو نکال کے کچھ دے دیا جاتا ہے تو وہ بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ زیادہ دے دیا جائے تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بس معاملہ ہمارے مرحومین کا ایسے ہی ہے۔ شب جمعہ ہمارے مرحومین کی روحوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور آزاد کرنے کے بعد وہ سر پر آ کر دیکھتی ہے دولت اس کے لیے کمایا، شہرت اس کو ہم نے دی، جسم اس کو ہم نے دیا، قوت اس کو ہم نے دی، آج اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ سکے، ہمارے لیے ایک سورہ فاتحہ کوئی صلہ رحمی کر سکے ہمارے لیے۔ ہم صرف سالوں میں اپنے باپ کو یاد کر لیں تو کر لیں، اس کے بعد کہاں ہمارا باپ رہتا ہے؟ جو قوت جو طاقت آج ہم کو ملی ہے وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ نے اگر دنیا میں نہ آنے دیا ہوتا تو ہم کبھی دنیا میں نہ آتے، ماں باپ نے اگر آتے ہی ہماری مار دیا ہوتا تو ہم مر جاتے۔ یہ ماں باپ ہیں جو ہمارا خیال رکھ کے خود زندہ ہے۔ آج جب بزرگ ہوتے ہیں والدین تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ ہوتی ہے چند دن محنت کر لو اس کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے والدین۔ لیکن جب والدین سے پوچھو بچہ مرنے والا بھی ہوتا ہے تو ماں کہتی کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے بچے کو بچا کر رکھیں گے۔ یہ ماں کی کیفیت ہے، یہ باپ کی کیفیت ہے۔ آج زمانہ بدل چکا ہے،
ترقی، اور اس ترقی میں ایک واقعہ حقیقت والا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب بزرگ ہو گئے، جب بزرگ ہوئے بڑا پیسہ ان کے پاس، بے پناہ پیسہ، اور اتنا پیسہ کہ رکھنے کی جگہ نہیں۔ ان کے 2-3 بیٹے تھے، ان 2-3 بیٹوں میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا اپنے بیٹوں کے اوپر۔ بیٹوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، مقدمہ دائر کر دیا۔ اب جب مقدمہ دائر ہوا تو اس کی تاریخ ملی، جب تاریخ ملی تو وکیل صاحب نے دیکھا کہ تاریخ بار بار دے رہا ہے وکیل، اور ہر دفعے کے آتے ہیں، بیٹا بھی آتا ہے۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا، یہ بتائیے کہ آپ نے جو مقدمہ دائر کیا کیوں کیا؟ کیا وجہ مقدمہ؟ پیسہ آپ کے پاس ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ مقدمہ کیوں کیا آپ نے؟ کہا میرے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے بیٹوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس مقدمے کے ذریعے، اس تاریخ کے ذریعے، جب مہینے کی تاریخ آتی ہے اور جب ہمیں وکیل تاریخ دیتا ہے، جب تاریخ دیتا ہے، اس تاریخ میں میرے بیٹے آتے ہیں تو میں اپنے بیٹوں کو دیکھ لیتا ہوں۔ اسی بات یہ ہے باپ، ہم جب کچھ بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے باپ نے ہمارا کیا حق ادا کیا۔ ان کا تو یہ فرض تھا، فرض نہیں تھا، انہوں نے اب تو اتنی شعور دیا، اس لائق بنایا۔ آج جو بھی دولت ہے ان کی وجہ سے ہے، آج جو بھی سکون ہے ان کی وجہ سے ہے، آج جو بھی عزت ہے ان کی وجہ سے ہے، آج جو بھی وقار ہے ان کی وجہ سے ہے۔ آج کوئی اپنے ماں باپ کو بھلا دے رہا ہے، وہ ماں باپ کو نہیں بلا رہا ہے، وہ اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے، اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے۔ یاد عزیزو، انسان کو سوچنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں، مرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ والدین اس دنیا سے اگر چلے جائے، باپ کے سالے ثواب کی وجہ سے باپ اس دنیا سے چلا گیا تو سب سے پہلا کام ہمارے یہاں اصالِ ثواب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں تو 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر کھانا کھلا دیں، بہت معذرت کے ساتھ ہم کھانا کھلا دیں تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، کھانا کھلانا ثواب ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے واجبات کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ قضا نمازیں چھوڑ کر گئے ہیں تو بچے کو چاہیے باپ کی قضا نمازیں یا تو خود پڑھے یا تو پڑھوائے پیسہ دے کے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے 40واں نہ کیا، کھانا نہ کھلایا تو پبلک ہمیں تانا دے گی، لوگ ہمیں برا کہیں گے۔ برا کہہ رہے ہیں، کہنے دیجئے، کم سے کم آپ اپنی ذمہ داری کو تو پورا کر رہے ہیں۔ اصالِ ثواب اسے نہیں کہتے کہ لوگوں کو خوش کرتے، اصالِ ثواب اسے کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ ہمارے باپ کی قضا نمازیں پڑھی ہوئی ہے، ہم موبائل خرید رہے ہیں، باپ کی قضا نمازیں پڑھی ہوئی ہے، ہم گھر پہ گھر خرید رہے ہیں۔ پہلے ہماری اور اولاد اکبر کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری اگر باپ قضا نمازیں چھوڑ کر دیا ہے تو بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے، ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں یا باپ، صدقہ کریے کچھ، اور اگر صدقہ کریں گے تو خود آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ آغا محسن قرافی بہت بڑا نام ہے ان کا، ایران میں آج بھی حیات ہے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، قرآن کو بڑا کام کیا ہے، ان کے درس ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، اور جب جگہ گیا وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ ایک مسجد، وہاں نماز پڑھنے کی مسجد بڑی خوبصورت تھی۔ جیسے ہی خوبصورت مسجد کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جب امام جماعت پہ نظر پڑی تو وہ میرے والد کے دوست نکلے، اور جب والد کے دوست نکلے نماز تمام ہو گئی تو ہم نے اپنے والد کے دوست سے پوچھا، بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی مسجد ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ تو انہوں نے کہا اس مسجد کی ایک تاریخ ہے، یہ آج کی مسجد نہیں ہے بلکہ 400 سال پرانی مسجد ہے۔ کتنے سال؟ 400 سال پرانی۔ انہوں نے پوچھا یہ 400 سال پرانی آج تک اس کی کیا تاریخ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ تاریخ یہ ہے کہ یہ مسجد صرف 3 کلو انگور کی وجہ سے بنی ہے، 3 کلو انگور کی وجہ سے یہ مسجد بنی ہے، صدقہ جاریہ۔ کہا 3 کلو انگور سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بیان کریے آپ۔ کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جس نے مسجد بنوایا تھا وہ پراپرٹی ڈیلر تھا، پراپرٹی کا کام کرتا تھا، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی سامان بیچنے والا آتا تو وہاں پر پھل فروٹ تو یہ لیتا تھا، اپنے گھر بھجوا دیتا تھا۔
ایک دن انگور بیچنے والا نکلا تو اس نے 3 کلو انگور لیے اور انگور لینے کے بعد اس نے کہا اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور ہمارے گھر میں ہماری بیوی کو دے دینا اور کہنا جب شام میں آئیں گے تو کھائیں گے اسے. بہرحال یہ نوکر گیا اور جانے کے بعد بیوی کو دے دیا. اس نے بیوی نے دیکھا انگور بڑے میٹھے اچھے ہیں. وہ اسی وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد اسی وقت اس نے کھا لیا انگور. جب انگور کھا لیا شام میں اس کا شوہر گھر آیا. آنے کے بعد شوہر نے پوچھا بھائی وہ انگور جو بکوائے تھے کہاں آئے ذرا لا کر دو کھایا جائے. تو وہ عورت کہتی ہے زوجہ کہتی ہے تو ختم ہو گئے 3 کلو انگور ختم ہو گئے تم نے ہمارے بارے میں سوچا نہیں. کہاں انگور ختم ہو گئے. اب ویسے ہی اٹھا اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا اٹھا اٹھنے کے بعد باہر چلا گیا. بیوی کہتی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے 3 کلو انگور بازار میں بکتے ہیں اور منگا لیا جائے گا اور لے آئیں گے آپ ناراض کیوں رہے جا کہاں رہے ہیں. کہا نہیں میں ابھی آتا ہوں. وہ وہاں سے سوچ کر وہاں سے نکلا. بیوی سوچی شاید وہ غصے میں چلے گئے اب معاملہ بڑا خراب ہے. کہ باہر پہنچے اور وہاں پر جو گھر بناتے ہیں جو تعمیر کرتے ہیں وہ مزدوروں کو بلایا مستری کو بلایا اور بلانے کے بعد جانتا تھا کہ کہاں پر زمین ہے جو ڈیلر ہے اس نے جا کر وہاں سے زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد اس نے کہا یہاں پر ہمیں مسجد بنوانا ہے ہمیں یہاں پر مسجد بنوانا ہے. وہاں پر فیصلہ کر کے پیسہ ایسا سارا دے کر وہ واپس آ گیا. اب جب واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے. انگور کا اتنا غصہ اگر نہیں ملا تو آپ اتنا غصہ ہو جائیں گے گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. کہا میں گھر چھوڑ کے نہیں گیا تھا میں اس لیے گیا تھا جب تم ہماری زندگی میں انگور نہیں رکھ سکتی تو ہمارے مرنے کے بعد کیا احسان ثواب کرو گی. لہٰذا میں خود اپنا انتظام کرنے کے لیے گیا تھا. لہٰذا انسان کو چاہیے کسی کے اوپر اپنی ذمہ داری کو تھوپے نہیں خود اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. پروردگار اس سے حساب کتاب لے گا اس سے پوچھے گا تم نے کیا کیا. ہم نے تمہیں قوت دی تھی ہم نے تمہیں طاقت دی تھی ہم نے تمہیں جسم دیا تھا تم نے کیا کیا. لہٰذا پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو عمل کرنے کی نصیحت کریں. اور ہمارے یہاں یہی سب سے برا حال ہے ہم دوسروں کو نصیحت زیادہ کرتے ہیں اپنی نصیحت کو بھول جاتے ہیں. اگر خود ہم سدھر جائیں تو سماج اپنے آپ سدھر جائے گا. ایک سوال والدین کے سارے ثواب والد کے سارے ثواب کی مجلس ہے ایک باپ کے سارے ثواب کی مجلس ہے. اور ہمیں ایسا دو چیزوں کو کہیں یہ کیا ایک یہ ہے کہ اس کی طرف سے اصال کرائے صدقہ کرے اور ایک اس کی قضا نمازیں واجبات. اچھا معاملہ کیا ہوتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب والدین کو چھوڑ کے اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس میں حصہ تو لگتا ہے لیکن اپنا حصہ لگتا ہے کبھی والدین کا حصہ نہیں لگتا. اور شریعت کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلا حق ان مرنے والوں کا ہے جو تمہارے لیے چھوڑ کر گئے. اگر اس نے حج نہیں کیا ہے تو حج کرواؤ نمازیں چھوڑ کر گیا تو نمازیں پڑھواؤ کسی کا لے کے گیا تو اس کو ادا کرواؤ. یہ کام اس کو کرنا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنا حق لے لیں یہ لو یہ لو یہ لو. اور بانٹنے کا بھی بڑا اچھا سسٹم اس سے پہلے بھی میں نے کبھی پڑھا ہے کہ بانٹنے کا بھی بڑا اچھا سسٹم ہے. سونے کی چین ہے تو ہمارے لیے بہترین پلنگ ہے تو ہمارے لیے بہترین کپڑے ہیں تو ہمارے لیے اور خراب چرپائی ہے تو یہ مولانا صاحب کو جا کے دیجیے مسجد میں رکھ دیجیے. خراب کپڑے ہیں تو یہ کسی فقیر کو بانٹ دیجیے. بھیا جس طرح آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں کہ اس میں اصال ثواب ہو گئے اور کیا کرتے ہیں ہم اس کپڑے میں پہن کر نماز پڑھیں گے تو ہمارے ابا کی روح خوش ہو جائے گی ہمارے ابا کی روح خوش ہو جائے گی. نئے کپڑوں میں آپ اپنے ابا کی روح خوش کر سکتے ہیں کیا پرانے کپڑوں میں نہیں ہو سکتی. پرانا فقیر پڑے گا تو وہ اماں خوش ہو جائیں گی. بھائی جتنا نیا دو گے اتنا ہی زیادہ اس کو خوشی ہوگی اتنا ہی سارے ثواب پہنچے گا. تو لہٰذا سارے محترم ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہماری زندگی کچھ زیادہ نہیں ہے 60 سال 40 سال آنے والا زمانہ بڑا خراب ہے. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی تو بچے ہمارے دین سے منحرف ہو جائیں گے اور اس کے ذمہ دار صرف ہم ہوں گے. باپ ذمہ دار کیونکہ روز محشر باپ سے سوال ہوگا ہم نے جو تمہیں امانت دی تھی تم نے اس امانت کا کیا کیا تم نے کیسی تربیت کری تم نے اس کو کس راہ پہ لگایا
اور یہی بچہ روز محشر اپنے باپ کی بھی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر اس کو روکا جائے گا کہ یہ جہنم میں لے جا رہے ہیں اور وہ جہنم میں جانے سے پہلے رکے گا, پروردگار مجھے تو صحیح راستہ بتایا ہی نہیں گیا تو میں کہاں سے راستے پر چلتی. لہذا پہلے باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے, اور پھر ماں باپ کی. ہم صرف سنتے ہیں. جناب سیدہ کا غم ہم نے اتنا منایا, 22 دن کا غم منایا, لیکن کوئی ایک بات کہ ہم نے اپنے اندر بسائی, ایک بات کہ ہم نے اپنے اندر رچائی. معصومین فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ چند چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھے, ایک موت کو یاد رکھے اور ایک خدا کو یاد رکھے. کیوں؟ جب موت کو یاد رکھو گے تو تکبر تمہارے اندر نہیں ہوگا. موت کو یاد رکھو گے تو تمہیں احساس رہے گا کہ ہم وقتی ہیں, اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے تو کبھی تم یہ نہیں سوچو گے کہ ہم مالک ہیں, ہمیشہ یہ سوچو گے کہ ہم غلام ہیں. اور غلام ہمیشہ اپنی مالک کی پرواہ کرتا ہے. مالک جو چاہتا ہے وہی غلام کرتا ہے. اور دو چیزیں ایسی ہیں جس کو جلدی بھلا دینا چاہیے, لیکن ہم وہ دو چیزوں کو بڑا یاد رکھتے ہیں, یہ دو چیزیں بھلا دیتے ہیں. موت کو بھلا دیتے ہیں, اللہ کے بندے ہم اس کو بھلا دیتے ہیں, اور جس کو بھلانے کے لیے کہا ہے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں. بھلانے کے لیے کیا کہا کہ جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اس احسان کو بھلا دو, جتنی جلدی ہو سکے اس کو بھلا دو. لیکن ہمارا کیا طور طریقہ ہے, اگر احسان کر دیا تو سڑک پہ بھی جا کے کہیں گے, معاشرے میں بھی بتائیں گے, پبلک سے بھی کہیں گے, گھر میں آئیں گے ان سے بھی کہیں گے, ان سے بھی کہیں گے, اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے بھیا کسی اور سے نہ کہیے, یا آپ کو بتا رہا یہ احسان ہے, یہ احسان ہے, کسی اور سے نہ کہیے گا, آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ کہتے کہتے پورے معاشرے میں وہ بات پھیلا دیتا ہے. معصومین فرماتے ہیں جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اس کو جتاؤ نہیں, اس کو بتاؤ نہیں, جتنی جلدی ہو سکے اس کو بھلا دو. کیوں؟ کیونکہ جب بھلا دو گے تو تمہارے اندر تکبر پیدا نہیں ہونے پائے گا. سارا معاملہ تکبر کا ہے. ہم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تھا, ہم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تھا, آج ماحول ایک خراب ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز جتنی جلدی ہو سکے اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی غلط کیا ہے تو اس کو بھلا دو. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس کو آخری منزل تک نہ پہنچا دیں تب تک یاد رکھتے ہیں, ظلم اس کا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کیوں؟ ارے اس نے ہمارے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے ہماری ماں کو یہ کہہ دیا تھا, ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. معصومین فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے بھلا دو, اگر یاد رکھو گے ہمیشہ تمہارے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لہذا نیکی یہ ہے کہ اس کو بھلا دیا جائے, اور ہم وہی چیزیں یاد رکھتے ہیں جو بھلانا چاہیے, اور جو بھلانا چاہیے اس کو, جو یاد رکھنا چاہیے اس کو بھلا دیتے. تو ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے, والدین کا احترام بہت ضروری ہے. ایک آخری بات اور ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات کو. آپ دیکھیں کہ باپ آج کنڈیشن کیا ہو گیا, آپ یہ ایک گولا ہے. آج ہم اگر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ نہ کرنا. اور ماں باپ کے ساتھ جب کوئی بچہ کچھ کرتا ہے تو پروردگار اس میں برکت دیتا ہے. ایک 2-3 بچے تھے ایک آدمی کے, جب بچے تھے تو انہوں نے دیکھا جوان ہو گئے, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اور جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اب یہ ہوا کہ کون کرے. اچھا آج کل یہ بھی ہوتا ہے, ایک ہفتے تم رکھو گے یا 1 مہینے تم اپنے گھر رکھو گے, 1 مہینے تم اپنے گھر رکھو گے, 1 مہینے آپ اپنے گھر رکھیں گے. آج کل ترقی یافتہ دور, ماڈرن دور یہ ہے کہ ماں باپ کا بٹوارا کر دیا ہے. مہینہ تمہیں ہے, مہینہ تمہارا, مہینہ تمہارا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ماں ہے جو اولاد کے ہاتھ میں دعا کر کے تمہارے رزق کے راستے کو کھول دیتی ہے. یہی ماں ہے جو تمہارے ہاتھ میں دعا کرتی ہے تو تمہاری نجات کا سبب بن جاتا ہے. یہی ماں ہے جب تمہارے لیے دعا کرتی ہے تو تمہارا اٹکا ہوا کام ہو جاتا ہے. برسوں لائن لگاتا رہتا ہے, کام نہیں ہو پاتا, لیکن ماں کے لب ادھر ہلتے ہیں, ادھر منٹوں میں کام ہو جاتا ہے. وہ یہی کہتا ہوا نظر بھی آتا ہے, ارے میں تو سوچ رہا تھا کہ اس میں سالوں لگ جائے گا, ارے منٹوں میں کام ہو گیا. آج لگتا بڑا اچھا موڈ تھا ان کا, موڈ اچھا نہیں تھا. کہ ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے جو اتنی جلدی کام ہوتا ہے. تو بٹوارا ہوتا ہے. اب یہ ہوا کہ 3-4 بیٹے ہیں, اب کیا کرا جائے, باپ بوڑھی ہو گئی, باپ بوڑھا ہو گیا. اچھا ان کا کرنا تو بڑا مشکل ہے.
اب ان کو ٹوائلٹ بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، کیسے کیا کیا جائے، پکانا بھی ان کے ساتھ مستقل رہنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا، ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو نہیں رکھ سکتا، دوسرے نے کہا میں بھی نہیں رکھ سکتا، تیسرا جو چھوٹا تھا اس نے کہا میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ایک کام کرنا پڑے گا، اگر تم ماں باپ کو رکھنا چاہتے ہو، اس نے کہا دیکھو یہ گھر ہے، میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، میں اس چھوٹے سے گھر میں رہوں گا، یہ تم رکھ لو، میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اچھا جب ایسے معاملے ہوتے ہیں تو بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، جو دوسرے نہیں رکھنا چاہتے بڑے اچھے، بڑا بیوقوف ہے، یہ اپنے ساتھ رکھے گا اور ہمیں تو بڑی اچھی بات ہے، وہ لے کے چلا گیا اپنے ماں باپ کو۔ جب لے کے گیا تو وہ کچھ سالوں کے بعد ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہوا تو وہ بھائی آئے، جنازے میں شرکت کی اور چلے گئے۔ یہ اپنے ماں باپ کو سنوارنے میں جتنا بھی اس کے پاس جو کچھ تھا اپنے ماں باپ کے لیے اس نے لگا دیا، آخر یہ ہوا کہ اس کے پاس کچھ بچا نہیں، سب ختم ہو گیا۔ اور جب سب ختم ہو گیا تو اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ سارا تو ختم ہو گیا لیکن کم سے کم ہمیں ایک سکون ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ دیا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ماں خواب میں آتی ہے اور باپ خواب میں آتا ہے، اور خواب میں آنے کے بعد کہتے ہیں فلاں مقام پر چلے جانا، وہاں پر 100 درہم رکھا ہوا ہے، وہ نکال لینا۔ اس نے خوابی میں پوچھا کہ بتائیے اس میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہی یہ سنا، سننے کے بعد خواب میں وہ کہتا نہیں اس میں برکت تو نہیں ہے، 100 درہم کا برکت نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن بیٹا جب پریشان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ماں پریشان ہوتی ہے، باپ پریشان ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ماں باپ بے چین ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اور رسول خدا نے یہی تو کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہو، مشکل آ جائے، اور اگر تمہیں قبر بھی نہ پتا ہو تو نشان بناؤ یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میری باپ کی قبر ہے، اور اس پر جا کر دعا کرو پروردگار ہماری اس ماں باپ کے وسیلے سے ہماری مشکل کو حل کر دے۔ اللہ پاس کرتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ دوسرے دن خواب دیکھا کہ 10 درہم وہاں پر رکھا ہوا، اسی جگہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا برکت ہے؟ کہا برکت تو نہیں ہے۔ پھر تیسرے دن خواب تیسرے دن جب دیکھا تو اس میں 2 درہم کا آیا۔ اچھا برکت ہے؟ کہاں 2 درہم میں برکت ہے، 100 کا 100 میں نہیں، 10 کا 10 میں نہیں، 2 میں ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں، گیا وہاں پر جا کر دیکھا 2 نکلے، اور 2 نکلنے کے بعد ظاہر سی بات ہے 100 زیادہ ہوتے ہیں، 10 بھی زیادہ ہوتے ہیں، 2 سے 2 کی کیا اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن باپ نے کہا ہے برکت ہے تو برکت ہوگی۔ یہ بیچارہ بازار آیا، اس زمانے میں 2 درہم بھی بہت ہوتے تھے۔ آنے کے بعد اس نے مچھلی خریدی، مچھلی خریدنے کے بعد گھر لایا، اور جب اس کو کاٹا تو اس کے اندر ایک موتی نکلا۔ وہ موتی ایسا تھا جو بادشاہ اس موتی کو تلاش کر رہا تھا، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی وہ موتی لے کر آئے گا تو اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دیں گے، اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا یہ ثواب، یہ اللہ اجر دیتا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ حیات میں تو کوشش کریں ان کو ناراض نہ کریں، ناراض کرنے سے پروردگار ناراض ہے۔ اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو کم سے کم مغفرت کی دعا کریں ان کی، اور اگر انہوں نے کچھ کر رکھا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی مغفرت کی دعا کریں کہ پروردگار ہمارے 2 طرح کے بچے آپ ہوتے ہیں، ایک زندگی میں ہوتے ہیں، ایک مرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھلا دیتا ہے تو بھی وہ آگ ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی میں کوئی پریشان کرتا ہے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے بہت کرتا ہے تو پروردگار اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 طرح کے، کبھی کبھی زندگی میں آگ ہے، مرنے کے بعد راضی ہے، کبھی کبھی مرنے میں راضی ہے اور زندگی میں آگ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا انسان کو سوچنا چاہیے یہ ماں باپ کی فضیلت ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے نہ باپ کا حق ادا کر سکتا ہے نہ ماں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ کہنا چھوڑ دیجیے میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آج تو کم سے کم انسان سمجھ سکتا ہے عیسائی کے دور میں کہ باپ وہ ہے جس نے اپنا نام اس کو دیا ہے۔ اگر باپ نام نہ دیتا تو آج اپنی نیشنلٹی نہ ثابت کر پاتا، باپ نام نہ دیتا تو آج اپنا وجود ثابت نہ کر پاتا۔ بس باپ کے سارے ثواب ہیں۔ یقیناً باپ تو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو باپ کو اپنی اولاد سے جس نے خون دیا ہو، اس نے جس کے لیے محنت کی ہو۔ لیکن ایک باپ ہمیں کربلا کے میدان میں بھی دکھا، کون ہے باپ؟
جسے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ بیٹا جب میدان کربلا میں جا رہا تھا تو یہی باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جناب علی اکبر نے جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے، کبھی زمین پر گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں اور میری طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، آنے کے بعد کہتے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا۔ کہا بیٹا رخصت کر دیا تھا؟ کہا بیٹا بابا پھر کیوں آئے ہیں؟ کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اپنے باپ کی مصیبت کو سمجھتے۔ باپ کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول امام حسین کا وقت آخر آ گیا۔ وقت آخر جب آیا تو امام حسین علیہ السلام جناب سید سجاد کے پاس آتے ہیں۔ اے سید سجاد تمہارا بابا جا رہا ہے۔ جناب سید سجاد نے جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ امام حسین ہے، خون میں رنگین ہے۔ اپنے باپ سے کہتے ہیں، جناب پھوپھی زینب سے کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ کہا یہی تو تمہارے بابا جو خون میں رنگین ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جناب امام سید سجاد باپ کے استقبال کے لیے، باپ کے احترام کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن امام نے روک دیا۔ روکنے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی۔ اے سید سجاد جب چھوٹ کر مدینے جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کیا کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے ہماری مصیبت کو یاد کر لے۔ وصیت ختم ہو گئی۔ جناب امام حسین چل دیے اور مقتل میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد جامِ شہادت پیتے، مظلومیت دیکھے ایک باپ کی کیا ہے۔ جامِ شہادت نوش فرماتے ہیں۔ جامِ شہادت نوش فرمانے کے بعد جناب سید سجاد ہے جو مقتل میں آئے تو کیا دیکھا؟ ارے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ آواز دیتے ہیں بابا، ارے حالات نے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ بیٹوں نے سارے ثواب کی مجلس برپا کی ہے، بیٹی بھی موجود ہے، اہلیہ بھی موجود ہے، ان کے بھائی بھی موجود ہے، یہی غم ان کے مداوع کے لیے ہوگا۔ آزادارو امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد سید سجاد ہے اس جگہ سے لے جایا جا رہا ہے جہاں پر امام حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ جناب زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا، ارے کہیں ایسا نہ ہو بیٹا بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ اونٹ کی بلندی سے گرایا۔ امام متوجہ ہوتے ہیں، پھوپھی اماں ارے کیا ہو گیا بیٹا، کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ جناب سید سجاد کہتے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بے گورو، جس کے باپ کا لاشا بے گورو۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، جب ہمارے کوئی گزرتا ہے تو ہم اس کو کفن دے دیتے ہیں، ہمارا جب کوئی جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی جاتا ہے تو اس کے لحد تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ ارے جناب امام حسین کے جانے کے بعد، ارے جناب سکینہ کے دل سے کوئی پوچھے، جب بھی اپنے باپ پر رونا چاہتی تھی، شبر آگے بڑھتا تھا، تازیانے لگاتا تھا، جناب سکینہ گریا کرتی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد بڑا ستایا گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد بڑا بڑھایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ يَنْقَلِبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ پروردگار جو صاحب ہے اس اللہ کو قبول فرما، ناسموں والے سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد حاضرین موقعین جتنے بھی آئین مجلس ہیں ان کی جو بھی جائز حاجات ہے اس کو پورا فرما۔ پروردگار جو بھی مقبوض ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ جو بچے امتحان دے رہے ہیں، امتحان دینے والے پروردگار سب کو کامیابی و کامیابی عطا فرما۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔
سیرت معصومین علیہ السلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما بارے ہم سب کو تمام روضہ مقدسہ کربلا کارخان سامرہ تمام روضے کی زیارت سے مشرف فرما میرے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا اصل کے ظہور میں تعبیر فرما ہم سب کو کے اعوان و اصحاب میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم احفظ سبحان سے سبحان تلاوت مرحوم مقبول جناب بسیم محمد عافی صاحب ابن حسنین محمد عافی صاحب کے